40 گاڑیاں لیڈ فورس کی اور ایس پیز اینڈ ڈی ایس پیز اینڈ ایس ایچ اوز کہ تحریک انصاف کا کوئی ممبر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ سینیٹر ہے وہ آپ 5 لوگوں کے علاوہ اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا رخ بھی کرے. اور آپ کے جو سینیٹرز ہیں وہ سارے اس وقت محفوظ ہیں آئینی ترامیم پہ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ ابھی آپ کی ملاقات کیونکہ لاسٹ ملاقات تک وہ آن بورڈ ہیں, آپ کو ان پہ ٹرسٹ ہے اور آپ یہ بھی ہوپ فل ہے کہ مطلب آئینی ترامیم نہیں ہو سکیں گی. یہ جو پینک ہے اس وقت کہ آج رات بھی کل اجلاس اور آج رات بھی ایم این ایز اٹھائے جا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ از نو مور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. رات کے اندھیروں میں عام طور پر عبادت ہوتی ہے یا نوکری ہوتی ہے, باقی جو کام وہ زیادہ تر گناہ ہی ہوتے ہیں. اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھک ہوئی, مولانا صاحب تھے, فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, بلاول, آصف زرداری سر جوڑ کر بیٹھے آئینی ترمیم کے لیے. ایک ایسا معاملہ جس پر پورا ملک اس وقت انہوں نے الجھایا ہوا ہے. اور یہ پہلے ان کا خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں سے 32 میں سے 9 لوگ تھے. حامد بھائی کا نام بھی تھا, آج یہ لوگ نہیں گئے سارے, وہ آگے سوالات میں آئے گا. یہ آئینی ترمیم کا معاملہ بھی سے ملتوی کیا گیا ہے. کل پہلے انہوں نے ملتوی کیا تھا اسے کہ 11:30 بجے آج اجلاس بلایا جائے گا, پھر سینٹ کا اجلاس ہوگا, پھر قومی اسمبلی, پھر ووٹنگ, اور پھر یہ آئینی ترمیم کی واردات تھی جس پر اس وقت پورے پاکستان کی نظریں ہیں. اس دوران تمام جماعتوں کا مسودہ بھی آ گیا اور سوائے تحریک انصاف کے نون لیگ نے واضح طور پر ملٹری کورٹ اور آئینی عدالت اور جو ہائی کورٹ سے متعلق آرٹیکل 196 سے اڑانے کی بات کی. مولانا نے حکمت عملی سے کچھ دن لے لی ہیں, اب یہ ان کی حکمت عملی کب تک اور کہاں تک کام آئے گی. تحریک انصاف نے 18 اکتوبر کی فائنل کال بھی, فائنلی میں تو سمجھوں گا اس حساب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے کال دی ہے. احتجاج پورے ملک کا ہے, اس پہ انہوں نے اعلان کیا ہے. قاضی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک گٹر بن گیا, آپ کو یاد ہوں گے ان کے الفاظ, لیکن اس وقت بنا نہیں تھا. آج لیکن حقیقی معنوں میں بن گیا. زین قریشی, شاہ محمود قریشی کے اکلوتے صاحبزادے, ان کی اہلیہ, 2 بچوں کی ماں, غیر سیاسی خاتون, محسن نقوی کے گھر سے کچھ گز فاصلے پر گاڑیاں دن رات کو اس کو اٹھا کے اس طرح لے کے جا رہی تھی کہ جس طرح مال مفتوح ہے. اس طرح چنگیز خان کی فوجیں بھی خواتین کو جنگ کے دوران اغوا نہیں کرتی جس طرح یہ معاملہ ہے. سینیٹر زرکا کا بھی یہی معاملہ ہے. اس وقت عمران ریاض پر ہاتھ ڈالنے کی پوری کارروائی شروع ہو رہی ہے. طلباء کے احتجاج کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ کی پوری اس میں ہدایات ہیں کہ عمران ریاض کو اٹھا کے زبان خاموش کرنی ہے. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا کی آج کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئیں کہ نکلنا ہے باہر, احتجاج کرنا ہے, ورکرز نے بہت مار کھا لی, اب ہماری باری ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں. اور حامد بھائی جو ہیں وہ اس وقت بہت باخبر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, جو پریس کانفرنس دیکھیں وہاں ہیں. خان کے ساتھ ملاقات میں ان کا نام تھا, میٹنگز میں یہ ہیں, اور یہ اس محاذ پہ لڑ رہے ہیں. میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ابھی رات کے اس پہر بھی یہ جا کر انٹرویو دے رہے ہیں. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے, اور میری طرف سے آپ کو حقیقی معنوں میں خراج تحسین جس انداز میں آپ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی آپ کی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ورکرز نے بڑی مار کھائی ہے, اب ہماری رہنماؤں کو بھی نکلنا ہوگا. کسے کہہ رہے تھے آپ تو میدان میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی, یہ میری کچھ عرصہ پرانی ویڈیو تھی جو شاید پبلش اب ہوئی یا لوگوں نے اب دوبارہ اس کو وائرل کر دیا, لیکن میں سٹل اسی چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں. دیکھیں کہ لیڈرشپ کو جو اس کے اندر ایم پی ایز بھی ہیں, وہ اراکین جو قومی اسمبلی کے ہیں یا سینٹ کے ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی تمام لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے. میں نے جس وقت فیصل آباد کا احتجاج ہوا 2 تاریخ کا, تو اس سے پہلے پولیٹیکل کمیٹی کے منٹس پہ آن ریکارڈ ہے کہ جب میرے بھائی کو گرفتار کیا گیا, ہمارے مرکز پہ ایک ایسے آپریشن ہوا جیسے خدا جانے پتہ نہیں وہاں سے کیا انہوں نے برآمد کرنا تھا, 40 گاڑیاں لیڈ فورس کی اور ایس پیز اینڈ ڈی ایس پیز اینڈ ایس ایچ اوز. تو میں نے اسپیشل اجازت مانگی تھی کہ آپ مجھے فیصل آباد جا لینے دیں, کیونکہ بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں ود اپروول آف خان صاحب کہ ایم این ایز اور سینیٹرز. اور پھر کچھ لوگوں کی سچویشن کریٹیکل ہے بیکاز ابھی تک وہ جو ایک وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ یہ ایس آئی سی ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس دوران زرتاج گل صاحبہ بھی اٹھا لی گئی تھی. تو بینگ دا چیئرمین وہ میرے پہ بہت زیادہ تھا, لیکن مجھے پارٹی نے اجازت نہیں دی یونینیمسلی. اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب نے ہی ہیز ریکویسٹڈ ٹائم اینڈ ٹائم اگین, لیکن عمر ایوب صاحب کو بھی ریکویسٹ نہیں دی گئی, بلکہ وہ جو کانوائے لے کے آئے انہیں اٹک پل سے واپس بھجوا دیا گیا کہ یو ول ناٹ انٹر انٹو دا پنجاب. اور آج جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسی وجہ سے روکا ہوا. دیکھیں کچھ ورکرز کی طرف سے اس چیز کا کرٹیسزم آیا کہ جی ایم این ایز کیوں باہر نہیں آ رہے یا یہ یا وہ.
جس وقت زرتاج گل صاحبہ اس پبلک پریشر کے اوپر اپنے حلقے میں چلی گئیں اور وہاں سے انہیں اٹھا لیا گیا، تو پھر ایک کرٹیسزم یہ سٹارٹ ہو گیا کہ جب پارٹی نے بالکل انہیں لائن دی تھی کہ آپ نے روپوش رہنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں کیونکہ آپ جان بوجھ کے نکل کے پکڑے گئے ہیں۔ ایم این ایز کا آپ کو کم از کم اس سچویشن کا ادراک ہونا چاہیے، وہ گراؤنڈ سے لڑ کے آئے ہیں، وہ ایک سال 1.5 روپوش رہ کے ایم این اے بن کے آئے ہیں۔ ابھی تک وہ 75 کروڑ سے 1 ارب روپے تک کی آفرز ٹھکرا کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس میں نے آج بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی جی جی کاشف عباسی صاحب کے کہ ہمارے ایک ایم این اے ہیں سوات سے، ان کو 1 ارب روپے پلس کی آفر کی گئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بندے نے بلا کے ان سے بات کر کے کل ہی گیا ان سے یہ کہا کہ آپ کو 1 ارب روپیہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر ایم این ایز ہیں، وہ میں نے فیاض جاچڑ صاحب کا واقعہ بیان کیا جی، میں کہ وہی ان کے پوچھنے بیٹے لگا کو تھا۔ ٹارچر کیا گیا، اور وہ جو ایم این ایز اس بچے سے ملے، ان ایم این ایز نے مجھے بتایا کہ اس کی کنڈیشن یہ تھی۔ سو وی آر گیٹنگ لاٹ آف نیوز۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ایم این اے ہیں مقداد علی خان صاحب، ان کو بھی ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، اینڈ ہی از اچھا مسنگ ایز ویل۔ ہاں جی بالکل، ابھی مقداد علی خان صاحب ابھی مسنگ میں جا چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مخدوم زین قریشی صاحب کی جو اہلیہ تھیں پہلی انہیں اٹھا لیا گیا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر زرکا کا آپ کو ان کے بیٹے کا واقعہ علم میں ہے۔ ہمارے 2 ایم این ایز ریاض ایسے ہیں فتیانہ جن ریاض فتیانہ صاحب کا بیٹا، ان کی مسز نے آج آن بیٹا دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ان کا جی بیٹا جو ہے وہ کڈنیپڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے 2 ایم این اے اور ہیں، ان کے جو سگے بھائی ہیں جی انہیں اٹھایا گیا ہے، انہیں فورس کیا جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایم این اے 1 ارب روپے کی آفر ٹھکرا کے، وزارتیں ایک طرف ٹھکرا کے، اپنے بہن بھائیوں بچوں کو اٹھوا کے اگر وہ کھڑا ہوا تو ہی از ناٹ کمپرومائزڈ۔ جو کمپرومائزڈ ہوں گے وہ، یا جنہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، ایک بات میں سبھی بھائی آپ کے پروگرام میں واضح کر دوں سر، جی جس کسی بندے نے فرام ناؤ آن، میں آپ کو بتا رہا ہوں فار دا لاسٹ 10 days اور سو، پاکستان تحریک انصاف نے بڑی جس وقت گزشتہ ماہ جب 15 تاریخ کو کوشش کی گئی یعنی ترمیم لانے کی یا گورنمنٹ کا اس میں فیلئر ہوا، تو ہمارے 8 سے 9 ایم این ایز جو تھے انہیں کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ بالکل پارلیمنٹ اس کے بعد جب وہ واپس آ گئے تو ان میں سے کچھ ایم این ایز ڈائریکٹ پارٹی لیڈرشپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ہماری فیملی سمیت سیکیور کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ چھپنا کیسے ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ایک اوپن آفر دی اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو، انکلوڈنگ دیئر فیملیز، کہ اگر کوئی بندہ سیکیور نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے، تو وہ اپنی فیملی سمیت بھی اگر وہ پروٹیکشن چاہتا ہے تو ہم اسے پروٹیکشن دیں گے۔ کیا اور بات آلموسٹ ابو دین 95% ایم این ایز جو ہیں انہوں نے سہولت سے فائدہ اٹھایا، وگرنہ اب تک تو شاید اٹھائے جانے والے ایم این ایز کی تعداد کو 25-30 تک ہو سکتی۔ اس کے بعد اب اگر کوئی ایم این اے یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا اٹھایا گیا، فرام نو آن جی جو لوگ تو پارٹی کی اس پالیسی سے پہلے بےچارے اٹھائے گئے یا جن کے بچے پہلے اٹھائے گئے، وہ تو ظاہر ہے بےچارے اس وقت زیر عتاب بھی ہیں، 15 دن سے ان کے بہن بھائی مسنگ ہیں، یا جو بھی جس کا کوئی رسپیکٹیو ریلیٹیو اٹھایا گیا ہے۔ لیکن پارٹی لائن دینے کے بعد بھی اب اگر کوئی ایم این اے سفر کرتا ہوا راستے سے اٹھایا جاتا ہے یا وہ کسی اور جگہ سے اٹھایا جاتا ہے اور وہ ووٹ کر دیتا ہے گورنمنٹ کو، تو سبھی بھائی آئی ایم ٹیلنگ یو ویری کلیئرلی ویری آنیسٹلی کہ بھائی جان وہ پھر گرفتاری بھی مشکوک ہوگی، اس کی ابڈکشن بھی مشکوک ہوگی، اس لیے کہ جب پارٹی نے بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کل آج بلکہ نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے، 5 لوگوں کا نام دیا گیا، بیرسٹر گور صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، عامر ڈوگر صاحب کا، اور اسد کیسر صاحب کا، اور میرا نام۔ ہم 5 لوگوں کے علاوہ قومی اسمبلی کا سیشن کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے سیشن اٹینڈ کرنا ہے اور وہ راستے میں آتا ہوا ابڈکٹ ہو جاتا ہے، تو ہی از ریسپانسیبل ہم سیلف ایز ویل، ٹھیک ہے؟ بالکل اس کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بعض 1-2 کیسز ایسے ہیں جس کے اندر ایک وہ بلکہ 1-2 نہیں 2-3 شاید کیسز ایسے ہیں جس کے اندر ایک مظلومیت کا تاثر دے کے تو ڈیل کی گئی ہے، یا وہ تقریباً ڈیل ہو چکی ہے کچھ لوگوں کی۔ سینٹ میں میں یا بہت قومی جی اسمبلی سر، میں؟ سینٹ میں یا قومی قومی اسمبلی اسمبلی؟ میں، قومی اسمبلی سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔
میں اچھا آپ کو لیکن بڑا کلیئرلی ایک بات بتا رہا ہوں سبھی بھائی، اگر کسی بندے نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا، اس نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، وہ اس ملک کی عوام کا بھی غدار ہوگا، وہ عوامی مینڈیٹ کا بھی غدار ہوگا، وہ آدمی وہ ہوگا کہ اگر اس آئینی ترمیم کی بنیاد کے اوپر کسی آدمی کو سزا ملتی ہے یا کسی آدمی کو کسی کورٹ میں لے جایا جاتا ہے یا کسی آدمی کے خلاف کوئی اقدامات ہوتے ہیں، تو وہ آدمی اس کے اندر بھی رسپانسیبل ہوگا اور وہ عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپے گا. آئی ایم ویری بالکل کلیئر آن اٹ. جو کیسز تھے آج سے 10-15 دن پہلے کے، جس وقت تک ابھی ایم این ایز موو کر رہے تھے ٹو دا ریسپیکٹو ایریاز، جو انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، تو اس سے پہلے اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو دیٹس فائن، کیونکہ they were on the move, they were given directions. اور اس دوران اگر اس کے بعد کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو سر as far as I am concerned, being a political worker اور اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کے بعد، میں یہ بات بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر اس میں 99.9% چانسز یہی ہیں کہ وہ خود ساختہ گرفتاری ہے اور اس کے اندر ان لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے. Let me be very بالکل clear and honest on it, sir. یہ بڑا کلیئر آپ نے بات بتائی ہے. ابھی ایک آپ کا جو بیان تھا، یہ جو فیصل آباد سے ایم این اے، ان کے بیٹے کی ویڈیو ان کی اس کی والدہ کو لائیو زوم پر دکھائی جا رہی تھی، ایسا بھی کچھ ہوا ہے معاملہ؟ سر یہ فیاض جاچھڑ صاحب ایم این اے تھے ہمارے، اور جی کچھ عرصہ پہلے ان کو بالکل جس وقت وہ ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروا رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کا ایفیڈیوٹ جمع کروا رہے تھے، تو انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ جمع نہ کروائیں. تو انہوں نے پارٹی کو یہ بتلایا کہ ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے اینڈ ہی از بین بیڈلی ٹارچرڈ، اور اس کی ویڈیو اس کی والدہ کو دکھائی جاتی رہی ہے. اور پھر جس وقت وہ بچہ قومی اسمبلی میں آیا تو ہمارے کچھ کولیگ تھے جو اس بچے سے ملے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور پھر انہوں نے ہم سب کو بتایا کہ یار ہی واز ناٹ ان اے گڈ کنڈیشن. اللہ تو whoever has done this، سر دیکھیں فسطائیت کے اندر ابھی اسلام آباد کے اندر اب سے 1 گھنٹہ پہلے تک مینگل صاحب کے کمرے کی ویڈیو بنی بالکل لاج کی کہ وہاں بالکل پر اسلام آباد پولیس پہنچ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو سرکار ہے، اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے جس چیز کے یہ کلیمنٹ ہیں، تو آج کے دن تک اب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک ایم این ایس کی ابڈکشن کا سلسلہ جاری نہ ہوتا یا سینیٹرز کی ابڈکشن کا سلسلہ جاری نہ ہوتا. یہ حکومت بیسیکلی پاگل ہو چکی ہے، یہ اپنے حواس کھو چکی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنا سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے، بالکل سید ہیں، آپ ان کی سیاست سے کوئی آدمی اختلاف رکھتا ہے، سو مقصد ہر انسان کا استحقاق ہے، لیکن یار مقصد ہے کہ آپ ان کی بہو کو اٹھا کے لے جائیں. ویسے دس از حامد بھائی، یہ بالکل ایک کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ بہو بیٹیاں، ابھی آپ نے کہا سیدزادی ہیں، جو عام مطلب کوئی بھی ہے انسان، کوئی بھی ہو، اس کی عظمت آپ کو پتہ ہے کدھر ہے. یہ لوگ کر کیا رہے ہیں بچوں کو، 12 سال کے، یہ خواتین کو، اور اس طرح دن دہاڑے جا کے انہوں نے کیا کوئی بندے مارک کیے ہیں کہ یہ ایم این اے ہم نے اٹھانے ہیں، یہ سینیٹرز اٹھانے ہیں؟ جی سر، ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے اور وہ ہمارے پاس اسپیشل برانچ سے بھی وہ رپورٹ لیک ہوئی ہے، اور پنجاب حکومت کے کسی 1-2 اور اداروں سے ہمارے پاس جو رپورٹ بریک ہوئی تھی، تقریباً 15 کے قریب ایم این ایس تھے جنہیں مارک کیا گیا تھا فار سرٹن ریزنس. ان 15 میں سے اکثر ہمارے پاس ہیں، ویسے وہ محفوظ ہیں الحمدللہ، وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے اوپر ہیں، اچھا ان کی فیملیاں بھی محفوظ ہیں، اور لیکن ان کو مارکنگ کی گئی تھی. ان میں سے ہی کچھ لوگوں کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، 1-2 کے بیٹوں کو اٹھایا گیا، 2 ایم این اے جو ہیں ان کے بھائی ابھی تک غائب ہیں. یعنی کہ یہ سلسلہ یہ ہمیں دیکھیں جو پنجاب کالج میں ہوا، سبھی بھائی ہاں میں جی آپ کو بتاتا ہوں ایک بچی کا مریم صاحبہ نے آج جو چیف منسٹر صاحبہ نے پریس کانفرنس کیا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ بجائے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے کہ ایک بچی کے ساتھ غیر فطری، غیر انسانی اور حیوانیت اور درندگی والا سلوک کیا گیا ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے آپ وہاں کے لوگوں کو کلیئرنس دے رہی ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے نزدیک ماؤں بہنوں کی عزت صرف اتنی ہے. نہیں، ایک بالکل نہیں. بچی جو اس وحشیانہ سلوک کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے سامنے وہ بچی زینب یاد ہوگی آپ کو، بالکل جس یہ کے ڈبکے والد کا لگاتی مائب کا میاں شہباز صاحب نے اس وقت بند کر دیا تھا اور ان کو بات نہیں کرنے دی تھی. تو ماؤں بہنوں کے بارے میں تو بھائی جان ان کی یہ نظریہ تھا، کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس قدر فسطائیت گھٹیا اپنی لوگ، انتہا پہ ہے.
یہ ویسے حامد بھائی تاریخ میں میرے خیال میں ہم لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی گندگی اور اس طرح کی جو وحشت اور بربریت اور یہ جو کراہت آتی ہے، اب تو یہ اتنی بدبودار جو انہوں نے حرکتیں یہ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کا نام بھی خان صاحب کی ملاقات میں آیا تھا، آپ جا رہے تھے لیکن آپ نے ملاقات سے کچھ انکار کیا تھا، کچھ ایسا معاملہ بھی ہوا تھا، کیوں؟ اسی کی وجہ سے؟ اچھا، میں سبھی صاحب اس میں ایک بات اور کلیئر کروں، بالکل میرا نام آیا تھا اور وہ لیٹر لکھا گیا تھا، اور جس وقت وہ لیٹر لکھا گیا تھا اس وقت خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں نورین آپا، جی جی ان کا فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا، تو ہم امید کر رہے تھے کہ نورین آپا کو وہاں سے اجازت مل جائے گی اور یہ لیٹر چیئرمین صاحب لکھ دیں گے۔ وہ لیٹر وہاں سے لکھا گیا، لیکن یہ میں کریڈٹ دوں گا to Gohar Khan Sahab and to all the political committee sir کہ تمام کی مجھ سمیت یونانیمس رائے تھی کہ ہم خان صاحب کی ہمشیرہ کے بغیر خان صاحب کو ملنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم خان صاحب کی ہمشیرہ کے بغیر نہیں جائیں گے۔ دیٹ میسج واز کنویڈ ٹو دا گورنمنٹ۔ اور پھر ڈاکٹر عاصم صاحب حامد کے بھائی، یہاں حوالے سے پہ جی بیرسٹر صاحب کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے پتا ہے آپ تحریک انصاف کا ڈائریکٹ ان کی پارٹی کے اس میں نہیں آتے ڈسپلن میں، ایک جنرل اوپینین ابھی جو انہوں نے ڈاکٹرز کے اوپر اس کی رپورٹ مان لی، پھر اسے رپورٹ بھی کر دیا، ان ڈاکٹرز کو مان لیا جو پلیٹلیٹس گرنے کا کہتے رہے، جو نواز شریف کو 7 دن ہارٹ اٹیک کا کہتے رہے کہ ایک دن میں 7 دفعہ، اور پھر اس کے علاوہ فارم 47 کو ماننے والی بات ہوگی، ان کی بات ماننا۔ تو یہ رپورٹ جو خان صاحب کے بارے میں آئی ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ان ڈاکٹرز کی اور بیرسٹر گور کے دیکھیں، طرز ڈاکٹرز کے حوالہ سے بھی میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہماری ڈیمانڈ ڈاکٹر عاصم صاحب ہی تھی، اور آج میرا خیال ہے شاید سیکٹری انفارمیشن کی طرف سے بھی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ڈاکٹر عاصم صاحب ہی تھی۔ ہی واز ناٹ ان پاکستان، ہی واز ابراڈ۔ انہیں فوری طور پر بلایا گیا، نہ صرف وہ لاہور آئے بلکہ اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، دین ہی وینٹ ٹو اڈیالہ ایز ویل۔ ہماری ڈیمانڈ ڈاکٹر عاصم ہی تھی، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ گورنمنٹ نے لاسٹ منٹ تک یقین دہانی کروائی کہ جی اوکے آپ کا ڈاکٹر جائے گا لیکن ہمارا ڈاکٹر بھی ہوگا۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھیجیں، ڈاکٹر عاصم کو بھیجیں، ان کے ساتھ اگر آپ کسی ایک ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں فار دا سیکنڈ اوپینین یا وہ دیکھنے کے لیے، تو ہم وی ہیو نو ایشوز، لیکن ہم ریلائی کریں گے ڈاکٹر عاصم کے اوپر۔ لیکن گورنمنٹ نے لاسٹ منٹ ڈاکٹر عاصم صاحب کو وہاں پر بٹھائے رکھا اور اس کے بعد انہیں اندر نہیں جانے دیا۔ اب جو پیمز کے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز کی جو رپورٹ آئی ہے، میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو اس رپورٹ کو اس وقت مانتا اگر ڈاکٹر عاصم صاحب کی رپورٹ ہوتی۔ ٹھیک ڈاکٹر عاصم صاحب کی رپورٹ نہیں ہے تو بینگ این اتحادی تو میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں، بہرحال یہ میرا استحقاق بھی ہے کہ گوہر صاحب کا ایک میرا خیال ہے ایشو، میں آپ کو پتا ہے میں بات سیدھی کر دیتا ہوں، جی جی، he's a thorough gentleman. Let me tell you very honestly. کچھ زیادہ ہی جنٹل سادے ہیں وہ۔ He's a gentleman. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس پولیٹیکل سیٹ اپ سے ہم لوگ گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، بچپن سے سیاستیں، گھر میں والدین کی گرفتاریاں، والد کی گرفتاری، عزیزوں کی گرفتاریاں، آپ کی گرومنگ ہوتی ہے پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی بیسیکلی۔ ہے آپ کی، بالکل۔ جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، تو آپ اس کے اکارڈنگلی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ آپ میری ریکویسٹ ہوگی، باقی تو obviously پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا موقف ہے۔ جی As if now I have no reason at least to challenge Barrister Gaur Sahab his loyalty with Imran Khan. نہیں، وہ تو I'm telling you لائلٹی بھی تو کوئی honestly. نہیں، ٹھیک ہے سر؟ لائلٹی بھی نہیں۔ ہاں، چونکہ وہ پولیٹیکلی بعض اوقات جس طرح شیر افضل صاحب کا ایک پرابلم ہے، وہ تھا بھی اور ہے بھی کہ بعض وہی اوقات جو بات نہیں کہنی ہوتی وہ بھی کہہ جاتے ہیں۔ کہہ دیتا تھا، ٹھیک، صحیح بات۔ تو اگر گورنمنٹ نے وہ پیمز کے ڈاکٹروں نے کوئی رپورٹ دی تھی، ہمیں اس رپورٹ کو اون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایز سمپل ایز چلیں دیٹ۔ پولیٹیکل بلنڈر کہہ سکتے ہیں، چلیں یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ابھی ایک تو خان صاحب کی جو الحمدللہ امید تو یہ ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوگی، وہ ان کی جو بظاہر کان میں اور جو کچھ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ایج کے ساتھ، وہ ساری چیزیں، خان ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ تگڑے ہیں، ماشاءاللہ فٹ ہیں۔ 2-3 دن بعد ملاقاتیں بھی شاید شروع ہو جائیں، 18 تاریخ کو چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں لگا ہوا۔ یہ ساری واردات اس لیے کی جا رہی تھی کہ آئینی ترامیم ہو جائے۔ یقیناً یہ چیز بھی اس کے جو مین محرک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آئینی ترمیم اللہ کے فضل سے، اللہ کے گھر میں ہمیں تو ابھی تک بڑی امید ہے کہ 18-19 تک تو نہیں ہونے دیتے ہم انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ حامد بھائی، یہ جو تحریک انصاف کی کال ہے 18 اکتوبر کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی چوک کی طرف ہونی چاہیے، یا انہوں نے جو اعلان کیا پورے پاکستان میں یہ
ہر ضلع میں ہر جگہ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر جو میں نے رائے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں دی تھی وہ میں سبھی بھائی یہاں پر تو نہیں بتاؤں گا، اچھا وہ چونکہ ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آ جی جاتا ہے، میں ٹھیک تو ہے، آن اوتھ ہوں، ایٹ لیسٹ میری طرف سے تو کوئی لیکیج نہیں ہوتی. لیکن ایک نقطہ نظر جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس احتجاج کے پیچھے یہ بھی تھا کہ چونکہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا کرٹیسزم آیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر جی کہ جو گزشتہ پروٹیسٹ تھا اس کی اینڈنگ اکارڈنگلی نہیں ہو سکی، اور ہوں دوسرا کو بہت بڑی تعداد میں ملینز میں لوگ باہر نکلنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے پورے پاکستان کو فوکس کیا گیا کہ اس ہاں کے اندر جو بروٹیلٹی ہے، آپ دیکھیں اس وقت 2 سے 2,500 کارکن سر گرفتار ہے. دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ بفور. ٹھیک ہے، ان کی گرفتاری سے ان کی ضمانتوں کے لیے جو اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ نہیں ہے، بالکل ابھی جس وقت آپ ایک پوائنٹ کو، جو ایک موقف تھا وہاں پر، وہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک پوائنٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو اس ایک پوائنٹ کے اوپر پورے پنجاب کی اور پورے اسلام آباد کی پولیس ہٹ کر وہ وہاں پر متعین کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس ایک جگہ پر جب آپ کے پاس ربڑ بلٹس ہوں، جب آپ کے پاس 12 بور کے کارتوس ہوں، یا جب آپ کے پاس آنسو گیس کے شیل ہوں، اور پھر آپ کو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مکمل اجازت ہو بروٹیلٹی کی، تو اٹ بیکمز ریئلی ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو ریچ دیٹ پلیس. ٹارگٹ پریکٹس کرتے ہیں. اس لیے اس کو براڈر کیا گیا کہ ہر جگہ پر کی جو پولیس ہے وہ اپنی جگہ پر انگیج ہو جائے، اینڈ گاڈ نوز ہو سکتا ہے لوگ ڈی چوک بھی پہنچ جائیں. بالکل، وہ تو لوگوں تک چھوڑ دے، واقعی صحیح بات ہے، عوام جانے اور ان کو خان جانے، آپ لوگ راستہ دیں. لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی بار بار کہ کال دیں کال دیں. اب آپ نے کال دے دی انشاءاللہ، اب لوگ اس میں پورا کریں گے. اچھا، یہ مولانا صاحب کا کردار آخر میں جو بڑا اہم جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، ایک تو یہ بتا دیں آئینی ترامیم ہوں گی یا نہیں، اور مولانا صاحب کا کردار اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا کھینچ سکتے ہیں اس کو؟ اچھا سبھی بھائی، میں خود چونکہ مولانا صاحب کو مل کے آیا تھا، ایز اف ناؤ آئی ہیو نو ریزن کہ میں یہ کہوں کہ مولانا صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہوئے ہیں. ابھی چونکہ ان کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، باہر جی جی نکل کے جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی اس کے اندر آپ نے جی دیکھا اسحاق ڈار صاحب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، باقی لوگوں لٹکے کے ہوئے چہرے لٹکے ہوئے تھے. اور مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ کی، ہمارے کچھ لوگوں کی آخری بات بھی ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہو رہے. اور آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ بھی کر دیا جو انہوں نے رائیونڈ کے بعد نکل کے کہی کہ کسی نے آنا ہے تو ہمارے مسودے کے اوپر آئے، ہم سرکاری مسودے کے اوپر نہیں جائیں گے. ایک اور بات میں یہاں پر کلیئر کر دوں، اسپیشل کمیٹی کی چونکہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پتہ نہیں عمران خان کی اجازت کے بغیر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم ترمیم کے حق میں کوئی مشترکہ مسودے کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ حکومتی مسودہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ حکومتی مسودہ ہمیں دیا گیا ہے، نہ ہمیں حکومتی مسودے سے کسی قسم کی کوئی لین دین، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم حکومتی مسودے کے حق میں کسی صورت میں ووٹ نہیں کریں گے. We will بالکل resist to that. ہماری جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے یا جو کوارڈینیشن ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب تک اور جی یو آئی تک محدود ہے. ان کا جو ڈرافٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے وکلاء کی بات چیت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی بات چیت ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کے اندر کافی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% پلس جو چیزیں ہیں وہ مولانا کے مسودے کے اندر انتہائی معقول ہیں. اب دیکھیں، آ چکے مولانا لاہور سے آ رہے ہیں واپس اسلام آباد، صبح ہماری ملاقات ہے، تو جی اس جی کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی کسی مسودے کے اوپر ہمارے قانونی ماہرین اتفاق کرتے ہیں تو بھی وہ مسودہ اور وہ اپروول عمران خان کی اجازت اور مرضی کے ساتھ مشروط ہے. تو وہ کیسی ہوگی؟ ملاقات ہو جائے گی آپ کی اس سے پہلے؟ کروائیں گے سر. اگر مشترکہ مسودہ، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی مان جاتی ہے اور وہ مسودہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارے جو لائرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی معقول چیزیں ہیں، تو ہم نے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس ہی جانا نا سر. بالکل ہم نے جس بھی مسودے کی بات کرنی ہے وہ ہم نے ود اپروول آف عمران خان صاحب کرنی ہے. وداؤٹ اپروول آف خان صاحب کوئی کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. میں آپ کو بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر کے بتا رہا ہوں سر. بالکل ٹھیک. ویسے خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر سے مؤخر کیا جائے 2 مہینے،
اس کے بعد دیکھا جائے آ جائیں ہمارا جب بھی یہی موقف ہے. ہمارا یہی موقف ہم نے یہ رکھا ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم لانی تھی تو آپ نے 9 9 ماہ مہینے تک اس 18ویں ترمیم کے اوپر مشاورت کی. اب آپ یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو اس کے لیے کون سا اتنا آسمان ڈہ گیا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر اور 10 دن کے اندر ہی جناب اس کو ہر حال کے اندر اپروو کروانا چاہ رہے ہیں. اس کو اب آپ تیار کریں, اس کو آپ لیجسلیٹرز کو دیں, اس کو آپ بار کو جو مختلف بار کونسلز ہیں ان کی باڈیز کو دیں, اس میں آپ وکلا کو دیں, سول سوسائٹی کو دیں, اس میں عوام کی ان پٹ لیں. دیز آر 50+ امینڈمنٹس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. بالکل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, کوئی 1 2 3 نہیں ہے. ہمارا موقف ڈے فرسٹ سے حکومت کے ساتھ یہی تھا, آج بھی یہی ہے کہ کیوں اتنی جلدی ہے آپ کو. بالکل اگر درست. 18ویں ترمیم کو 9 ماہ دیے جا سکتے ہیں تو 3-4 ماہ اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں. جی مولانا صاحب نے تو کہا 9 دن دے دیں, کیونکہ 9 دن قاضی صاحب کے اس وقت رہ گئے تھے, اب تو شاید ان کے پتہ نہیں 5-6 دن رہ گئے ہیں, 17 اور ورکنگ 18 4 میں دن ہے بدل شاید ان کے, 4 دن یا 4 5 دن ورکنگ رہ گئے. اب دیکھیں 4 دن رہ گئے ہیں اور منصوری شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں آ رہا. اس سے بڑا اور کیا سیٹ بیک ہو سکتا ہے؟ حامد بھائی اب آخر میں جو سم اپ کروں, آپ صرف اس میں ہاں نہ میں بس اتنا ہی بتا دیں کہ تحریک انصاف کا کوئی ممبر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ سینیٹر ہے, وہ آپ 5 لوگوں کے علاوہ اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا رخ بھی کرے. یہ درست بات ہے؟ جی بالکل درست بات ہے. اور آپ کے جو سینیٹرز ہیں وہ سارے اس وقت محفوظ ہیں آئینی ترامیم پہ؟ زیادہ تر موسٹلی سینیٹرز محفوظ اور موسٹلی ہیں محفوظ ہیں. سینیٹرز اور ایم این ایز موسٹلی ابو دین 90-95%, بلکہ 95% محفوظ ہیں. جی بالکل بالکل. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ ابھی آپ کی ملاقات ہوئی کہ لاسٹ ملاقات تک وہ آن بورڈ ہیں, آپ کو ان پہ ٹرسٹ ہے؟ جی بالکل, لاسٹ ملاقات تک بالکل آن بورڈ ہیں, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ جو مولانا صاحب نے بات کی تھی انشاءاللہ مولانا صاحب اس کے اوپر, ان کی جماعت اس کے اوپر پیرا دے گی. اور آپ یہ بھی ہوپ فل ہے کہ مطلب آئینی ترامیم نہیں ہو سکیں گی؟ سر آئینی ترامیم اگر تو مولانا صاحب کو نہیں آن بورڈ لیا جاتا جی اور جی ان کے بغیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر تو آئینی ترامیم نہیں ہوں گی. یہ جو پینک ہے اس وقت کہ آج رات بھی کل اجلاس اور آج رات بھی ایم این ایز اٹھائے جا رہے ہیں, اٹ سمپلی اسٹیٹس سمپلی کہ آپ اسٹیٹس. کے بالکل پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر بالکل مولانا ساتھ جاتے ہیں تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آئینی ترامیم کی شیپ کیا ہے. بٹ ایک چیز میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں جی جو میں گزشتہ 1 ماہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ از نو مور, ہی از اے گون کیس. اور انشاءاللہ ڈن اقتدار چھوڑنے ڈسٹڈ کے وہ بعد مریم نواز میری کے بغیر دعا ہے اور میری قاضی صاحب سے ریکویسٹ بھی ہے. ریکویسٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں, وگرنہ میں کہتا تو کچھ اور چاہتا تھا, لیکن میرے بڑوں کی, میرے خاندان کی تربیت یہ نہیں کہ اپنے سے بڑے سے آپ لیجیے اس لہجے میں گفتگو کریں. میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ قاضی صاحب 1 سال پاکستان میں قیام کریں, نہیں کریں گے, باہر سڑکوں پر ایک دن جائیں, نہیں کریں گے. لوگوں سے ملیں, لوگ جو ان کو سلام عقیدت پیش کریں گے اسے ذرا خوش دلی کے ساتھ وصول کریں, انہیں پتہ لگے کہ کتنے بڑے وہ فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن تھے اور انہوں نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کے اندر کیا کردار ادا کیا. حامد بھائی پاکستان تو چھوڑیں, میرے خیال میں اب یہ لوگ مغرب کے ممالک میں, ان پہ امریکہ کینیڈا تو ویسے ہی پابندیاں لگا رہا ہے, یہ لوگ اب مڈل ایسٹ میں رہنے کے قابل ہوں گے. آپ دیکھیے گا حامد بھائی, آپ اپنا سر قیمتی وقت دیا, آپ تھکے ہوئے ہیں اور صبح آپ کا نیا مارکا بھی ہے, آپ فریش ہونا چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ آپ سے اپڈیٹ لیتا رہوں گا, کوشش کروں گا, اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ساری چیزیں کور کر دی ہیں. میں آپ کا زیادہ وہ دماغ نہیں کھانا چاہتا, حقیقت میں آپ تھکے ہوئے مجھے پتہ ہے. ریسٹ کریں سر, بہت بہت شکریہ.